مدینہ کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کے خاطر اپنی جان آفرے کے حوالے کر دی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو خدا کی قسم ہمیں عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا۔ اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا، نبی کو اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا، نبی سے چمٹنا نہ آتا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی ہستی سے کون نا واقف ہے؟ انہیں کون نہیں جانتا جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما گزرے ہیں۔ جب بیت اللہ حج کرنے جاتے، مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں، عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینہ سے 7 میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے۔ کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، پیروں کو تکلیف ہوگی، پیروں میں زخم آ جائے گا۔ فرمانے لگے کہ تکلیف کی کوئی بات نہیں، زخم کی کوئی بات نہیں، میں جوتا اس سے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آئے ہوں، کہیں نانوتوی کا گستاخ جوتا ان قدموں پر نہ آ جائے۔ اللہ اللہ، کیا عشق رسول تھا، کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا، کیا شوق تھا تقلید پیغمبر کا۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آخر وہ کون سی محبت تھی حضور کی جس نے مولانا نانوتوی کو نبی کا دیوانہ بنا دیا۔ وہ مولانا نانوتوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر عجیب اشعار کہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے باہر کھڑے ہیں، کسی نے کہا اندر کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا، میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا کہ بردیا دامن پھیلانے سے پہلے یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے، یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ اور مولانا نانوتوی نے روزے کو خطاب کر کے کہا تھا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا ہوں، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا ہوں، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ شیدائیان رسالت کے پروانوں، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے عشق نبی کو کن الفاظوں میں بیان کروں، جن کے رگ و ریشہ میں شہنشاہ کونین کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جن کا چلنا عشق نبی، جن کا بولنا عشق نبی، جن کا بیٹھنا عشق نبی، جن کی ہر صبح و شام اور جن کا ہر لمحہ عشق نبی سے لبریز تھا، اور جن کے ہر قول و فعل میں عشق رسول تھا۔ عشق رسول کا سبق علماء دیوبند کی جماعت نے پوری دنیا کو دیا۔ اگر مولانا نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کا قافلہ ہندوستان کی سرزمین پر نہ آتا تو خدا کی قسم ہمیں عشق رسول کا معنی سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ مسلمانوں، آج کس نام نہاد دنیا میں عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، نبی کے نام پر مر مٹنے کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، مگر ہمیں بتاؤ تو صحیح ان کے دعووں میں کتنی سچائی ہے، ان کے دعووں میں کتنی صداقت ہے؟ کیا واقعاتاً اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں، یہ کبھی اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ عوام کو دھوکہ دینے والے ہیں، اپنے ایمان کو سودا کرنے والے ہیں۔ اگر عشق رسول نام ہے اس کا، جو چاہے قبروں پر بتیاں سلگا لے، جو چاہے قبروں پر ناچ گانا قوالی کی محفلیں سجا لے، اگر عشق رسول نام ہے اس کا کہ نبی کی تعریف میں جھوم جھوم کر نبی کی تعریف کر لے، نبی کی تعریف میں چند اشعار کہہ دے، اگر عشق رسول نام ہے اس کا تو ہم ایسے عشق رسول کو تمہارے منہ پر مارتے ہیں۔ ہمیں عشق رسول چاہیے تو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی طرح، ہمیں عشق رسول چاہیے تو قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی طرح، ہمیں عشق رسول چاہیے تو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی طرح، ہمیں عشق رسول چاہیے تو شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کی طرح، ہمیں عشق رسول چاہیے تو بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس قادری رحمت اللہ علیہ کی طرح، ہمیں عشق رسول چاہیے تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی طرح، جو نبی کے سچے دیوانے تھے، جو عشق نبی سے بھرے ہوئے تھے، جن نے عشق نبی کے خاطر اپنی جان، اپنا مال اور متاع سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اللہ ان کی قبروں پر سینکڑوں رحمتیں نازل کرے۔ ہاں مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہر شخص نبی کا سچا عاشق ہوا کرتا
کرتا ہے, نبی کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتا ہے, لیکن علماء دیوبند چند کوڑیوں کے بدلے اپنے ایمان کو بیچا نہیں کرتے. ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو, ایک دو الیاس نہیں, سینکڑوں الیاس موجود ہیں جن نے عشق نبی کے خاطر اپنی جان آفرے کے حوالے کر دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اٹھائے ورق کچھ لالا نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, اٹھائے ورق کچھ لالا نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے داستاں میری.